ٹوٹے لیکن جائے نہ. کیوں؟ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا. جب تم سنو جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا ہے اس کو کوئی مذاق اڑا رہا ہے، اس کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، فلا تقعد معہم. ایسے مجلسوں میں، ایسے نکاحوں میں، ایسے شادیوں میں اگر تم شامل ہو فلا تقعد معہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو. انکم اذا مثلہم، اگر تم بیٹھو گے رشتے کو جوڑنے کے لیے، دوستانے کا حق ادا کرنے کے لیے، تم بھی انہی جیسے ظالم ہو جاؤ گے، تم انہی جیسے منافق ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. اللہ تعالیٰ منافقوں کو، کافروں کو دوزخ کے اندر جمع کرے گا. تو یہ دوسری چیز ہے دوستو، رسم ختم کرنا ہے تو. نمبر 3 وراثت کا مسئلہ ہے. کتنا وقت ختم ہو گیا بھائی؟ کتنا وقت ہے؟ 25 تک ہو گیا. اچھا ہاں چلیے. تیسری وجہ جو ہے میراث کا معاملہ ہے. میراث کا بڑا اہم مسئلہ ہے دوستو، بڑا اہم مسئلہ ہے. قرآن کے اندر کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے. کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 6237 آیتیں ہیں نا. 6237 آیتیں ہیں. اور اگر 114 صورتوں کے بسم اللہ جوڑ لیں تو 113 بسم اللہ ہیں. گویا 6348 آیت. پوری آیتوں میں دیکھ لو، پورے شریعت کے احکام دیکھ لو. اللہ کی قسم کسی مسئلے کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا واضح نہیں بیان کیا جتنا واضح میراث کا مسئلہ بیان کیا ہے. کسی مسئلے کو نہیں بیان کیا. لیکن ہم مسلمانوں نے جتنی بغاوت، سرکشی اس مسئلے کے ساتھ کہہ کر کی، کسی اور مسئلے کے ساتھ نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ مسئلہ، جہیز کا مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا. کیونکہ غیر مسلم جو ہے جہیز اپنی بیٹیوں کو اتنا دے دیتے کہ اب ان کے مال میں مرنے کے بعد جائیداد میں حصہ، اور مسلمانوں نے بھئی ہم اپنے مال میں سے ان کو اتنا دے دیا، اب ہماری جائیداد میں اس کا حصہ بس بیٹوں کا رہ جاتا ہے. نہیں دوستو، قرآن کیا کہتا ہے؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. مرد ہو اس کے ماں باپ مرے، یا عورت ہے اس کے ماں باپ مرے، تھوڑا چھوڑیں 1000 یا 1 ارب خرب، تو اس کے اندر مرد کا بھی حصہ ہے، عورت کا بھی حصہ ہے. لیکن آج حصے کا بٹوارا کب ہوتا ہے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ. بیٹا ہے تو زندگی میں پوچھنے لگتا ہے. عالم علماء کے اندر بھی یہ بیماری ہے. نہیں، ماں باپ کی زندگی میں، باپ کی زندگی میں نہیں پوچھ سکتے ہمارا حصہ دو، ماں کی زندگی میں مجھ سے نہیں پوچھ سکتے ہمارا. قرآن کہتا ہے جب مر جائیں، جو چھوڑ جائیں، تھوڑا ہو زیادہ، اس میں اگر کوئی مانگتا ہے یا زندگی میں دے تو برابر دینا ہے. زندگی میں دے، مسلم شریف کی روایت. میرے خیال سے بات لمبی ہو جاتی ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس کو کھول کر بیان نہ کرے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا. پھر انشاءاللہ کبھی کسی فرصت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. خیر، یہ تینوں چیزیں، ایک تو ایمان کو صاف کریں، دوسرے شرعی، اور تیسرے اپنے بہن بیٹیوں کو حصہ دینے لگیں تو انشاءاللہ یہ جہیز جیسی زہریلی خطرناک بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی. لیکن زندگی میں اگر کوئی دیتا ہے تو بیٹے بیٹیوں کے برابر. پہلی بات تو لوگ دیتے نہیں، دیتا ہے. ایک حدیث میں سامنے رکھ دوں مسلم شریف کی، جس حدیث کو میں دلیل بناتا ہوں. وہ کیا ہے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، ان کی ماں کہتی تھی بشیر رضی اللہ، کچھ نہ کچھ تحفے اپنے بیٹے کو دے دو. ایک مرتبہ ایک غلام آیا، اپنی بیوی سے کہا نعمان کو میں یہ تحفہ دے رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کو گواہ بنا لو. آئے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ غلام ہے، یہ میرا بیٹا نعمان ہے، اس کو میں تحفے میں یہ غلام دے رہا ہوں، میری بیوی اتنے دن سے کہہ رہی تھی.
دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری اور اولاد ہے؟ یہ نہیں پوچھا بیٹے بیٹیاں نہیں پوچھا، تمہاری اور اولاد ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا سب کو ایک ایک غلام دے رہے؟ کہا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا، بدل گیا۔ کہا ایک ظلم کے چیز پر تم اللہ کے رسول کو گواہ بناتے ہو، دینا ہے تو سب کو دو ورنہ کسی کو مت دو۔ گویا زندگی میں اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ میراث کا بٹوارا نہیں ہوگا بلکہ وہ تحفہ اور ہبہ ہوگا، اور اس میں بیٹے اور بیٹیوں کو برابر دینا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے جب مر جائے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو ایسے وقت میں لڑکے کو جو مل رہا ہے لڑکی کو اس کے آدھا ملے گا۔ باپ مر گیا، بیٹے کو 1 لاکھ حصہ مل رہا ہے، بیٹی کو اللہ کی قسم 50,000 دینا ہے۔ ایک شخص ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن ماجہ کی روایت ان الرجل لیعمل عمل، ایک انسان 70 سال تک خیر اور بہتر کا کام کرتا ہے لیکن موت کے وقت غلط وصیت کر دیتا ہے تو جہنمی بن جاتا ہے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، قرآن کو جاؤ اٹھاؤ دیکھو۔ یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کا بٹوارا ہے، ہمارا تمہارا نہیں ہے۔ چاہو تو عمل کرو، چاہو تو عمل نہ کرو، اس کے مطابق جو عمل کرے گا اللہ کے حد میں اس کے لیے جنت ہے، وہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ نے بانٹ دیا بیٹے کو کتنا بیٹی کو کتنا، اس میں نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑا رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہ 3 چیزیں اپنا لو، خود بخود جہیز کی لعنت رسم ختم ہو جائے گی اور شادیوں میں سکون آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق تمام معاملات حل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔